ہمارے ماں باپ ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے اور ایک اچھی تعلیم و تربیت دینے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اور ہم جب اچھے انسان بن جاتے ہیں اور ایک اونچا مقام حاصل کرتے ہیں تو انہیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ ان کی جو محنت ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ اب جب ہم ماں باپ بنے ہیں تو ہم بھی وہی کوششیں کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، دن رات اور محنت کر رہے ہیں ان کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے، ایک اچھا انسان بنانے کے لیے۔ ہمیں یہی سوچ ہوتی ہے کہ اب ان کو یہ کھلا دیں، یہ پلا دیں، یہ پہنا دیں، تاکہ ان میں ایک کانفیڈنس پیدا ہو اور ایک اچھے انسان بنے۔ اور ایک اچھی تربیت دینے کے لیے ہم جیسے گھر کا ماحول بناتے ہیں، ہمارے بچے وہ ماحول دیکھتے ہیں اور وہ وہی آگے جا کے وہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی، جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے۔ تو جی ماشاءاللہ سے میں حاضر ہو گئی ہوں اپنی پیاری پیاری ماؤں بہنوں کے لیے۔ تو ماشاءاللہ جی صبح کا ٹائم تھا اور میرا کام اسٹارٹ ہو گیا تھا، اور ولاگ دیکھ کے آپ نے پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ کرنا ہے۔ آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ تو جی ماشاءاللہ بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، کام بہت زیادہ ماشاءاللہ بڑھ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک عمل سیرت بنائے، ماں باپ کے حق میں نیک بنائے، اور ڈھیر ساری میری دعائیں سب بچوں کے لیے، اپنے بچوں سمیت آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں نے بھی ڈھیر ساری دعائیں دینی ہیں۔ تو جی ماشاءاللہ ذی الحج کا یہ دن ہے، ماشاءاللہ بابرکت دن ہے، بہت زیادہ جتنی عبادات کی جائیں اتنی ہی کم ہیں، اور ماشاءاللہ عبادت کریں، نوافل ادا کریں، اور چلتے پھرتے استغفار کی تسبیح پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اور کافی ساری ڈھیر ساری پڑھائیاں ہیں، جن میں سے چند میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، آپ لوگ بھی وہ کیجئے گا۔ پورے سال میں ہم یہ دن خاص طور پہ ان 10 دنوں کا بہت زیادہ ہم انتظار کرتے ہیں، کیونکہ جو 10 دن ہوتے ہیں نا، اس میں یقین جانیں جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے نا، وہ آپ سب کو پتہ ہوگی، جتنے بھی بڑے ہوں گے، جتنی بھی مائیں بہنیں میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ جو خاص یہ 10 دن ہوتے ہیں، ہمیں نوافل ہم ادا کرتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، ماشاءاللہ دن رات عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، استغفار کی، اس کے علاوہ بسم اللہ کی، اور کچھ ایسے وظائف ہیں جو میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گی۔ آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، زیادہ ٹائم میں آپ لوگوں کا نہیں لوں گی، کیونکہ مجھے ایک کمنٹس آیا تھا کہ آپ اتنا بولتی ہیں اور ہمارا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے، آپ کم بات کیا کریں اور صحیح بات کیا کریں۔ دیکھیں میری اتنی کوئی لمبی چوڑی ویڈیو نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو 7، 8 یا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کی ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ جتنی میری مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں ان کا ٹائم میری طرح بہت زیادہ مصروف گزر رہا ہے، اور بیزی ٹائم میں ماشاءاللہ جس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ان کا اسکول تو خیر اسکول تو ابھی چھٹیاں ہوئی ہیں کیونکہ بچوں کے پیپر ہو رہے تھے، اور چند ہی 2 سے 3 دن ہوئے کہ چھٹیاں ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ رات کو بچے لیٹ سوتے ہیں، صبح لیٹ اٹھتے ہیں، ناشتے لیٹ ہوتے ہیں۔ یہ ابھی تو ماشاءاللہ اگست تک ایسا ہی ٹائم گزرے گا، تو اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، میں آپ کو وظائف بتاتی ہوں، آپ نے غور سے کرنا ہے، اور ماشاءاللہ جب آپ کریں گے تو آپ کو اتنا کوئی ماشاءاللہ فرق نظر آئے گا، یقین جانیں کہ آپ مجھے کمنٹس کرنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ذی الحج کے 7، 8، 9، 10 یہ جو دن ہے نا، آپ نے کیا کرنا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان، ہاں جی عصر اور مغرب کے درمیان آپ نے اول آخر 21 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ ہاں جی باوضو ہو کے جانماز پہ بیٹھ کے جب آپ نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فوری آپ جب دعا مانگتے ہیں تو جانماز سے آپ نے اٹھنا نہیں ہے، آپ نے وہیں بیٹھے رہنا ہے، اور آپ نے 447 بار، ہاں جی 447 بار 447 ٹھیک ہے نا، آپ نے اول آخری کیا کرنا ہے، 21 بار درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کی تھی اور وہ دعا قبول ہوئی تھی۔ یقین جانیں اگر عقیدے سے آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو اس کے اثرات بھی نظر آئیں گے اور آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، کیونکہ کہتے ہیں نا ماں باپ کی دعا دی ہوئی بچوں کو قبول ہوتی ہے اور وہ آگے جا کے اثر انداز ہوتی ہے۔ تو بس آپ نے یہ لازمی کرنا ہے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے دعا کرنی ہے بچوں کے آگے مستقبل کی، ان کی شادیوں کی، ان کے نصیبوں کی، ماں باپ کے حق میں نیک بنے اور حادثات سے ان کو بچائے، اور زندگی صحت تندرستی دے، ماں باپ کی نظریں ٹھنڈی رکھے۔ تو یہ ساری دعائیں جتنی بھی آپ دعائیں روزمرہ میں اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم دن رات جو محنت کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کر رہے ہیں، ان کی زندگی صحت تندرستی کے لیے کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کرتے تھے، اور ماشاءاللہ ابھی بھی ہمیں دعائیں دیتے ہیں، اولاد جیسی
نعمت اور ماں باپ جیسی نعم و بدل کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ ایسی میٹھی نعمت ہے نا کہ یقین جانے اس کی خاطر ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں بھی نہیں سوچتے اور دن رات محنت کرتے رہتے ہیں۔ سبھی ماں باپ کا یہی حال ہے۔ اور جب ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے، اور ان خاص دنوں میں آپ نے لازمی دعا کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے، تاکہ آگے ماشاءاللہ ان کا مستقبل بہتر گزرے، پڑھ لکھ کے کوئی اچھے انسان بنے، اور بس تعلیم و تربیت ان کی اچھی، اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کے روزی کے خزانے کھولے تاکہ آپ کو کوئی آسانی ہو اور ان کے سارے کام آپ بہتر خوشلوبی سے انجام دیں۔ تو جی ماشاءاللہ بس یہ کہہ لیں کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں پانچوں ٹائم نماز میں ہماری یہی دعا ہوتی ہے سب بچوں کے لیے، اور میں تو سب بچوں کے لیے کرتی ہوں۔ صبح کے ٹائم جب بچے نکلتے ہیں تو ان کے اوپر درود شریف 4 کل اور پڑھائیاں بھی پڑھتی ہوں، تو آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سے پڑھتے ہوں گے۔ یقین جانیں اس کے اثار میں بچے سارا دن رہتے ہیں اور خیر سے جاتے ہیں خیر سے آتے ہیں، اور کوئی ایک بڑا کوئی مسئلہ نظر آئے، جیسے ان کے ماشاءاللہ سے پیپر ہونے والے ہیں اینول، یا وہ کہیں کہ ماما ہمیں یہ پریشانی ہے یا یہ مسئلہ ہے، تو میں نوافل مان لیتی ہوں۔ پہلے حاجت کے نفل پڑھتی ہوں، اس کے بعد جب وہ کام ہو جاتا ہے تو شکرانے کے نفل پڑھتی ہوں۔ تو ماشاءاللہ ہمارے بہت سے ایسے کام ہیں جو پھنسے ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیز کے ہوں یا کالجز کے ہوں یا آگے ان کی تعلیم کے ہوں۔ جیسے کافی ایج کے ماشاءاللہ جو بچے ہوتے ہیں جن کی شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں، یا ان کی جاب لگنے والی ہوتی ہے، جاب نہیں لگ رہی ہوتی، یا شادی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ یقین جانیں جھٹ پٹ وہ کام ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ساری بات عقیدے کی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ یہ جو 10 دن ہوتے ہیں بہت ہی برکت ہوتے ہیں۔ اس ٹائم آپ یقین جانیں جو میری زبان ہے میرا ساتھ نہیں دے رہی، کیونکہ ماشاءاللہ ابھی بھی میں نماز پڑھ کے آئی ہوں، تسبیح پڑھ کے آئی ہوں، اور ڈھیر ساری میں نے آپ لوگوں کے لیے دعائیں دی ہیں، اور میری جو زبان ہے لڑکھڑا رہی ہے۔ اتنے ماشاءاللہ یہ اچھے اور پاک دن ہیں، جتنے ہو سکے نوافل ادا کریں، صدقہ خیرات اپنے بچوں کا نکالیں، اور جتنی بھی آپ جسے کہہ لیں کہ جب آپ کو پتہ چل جائے نا ان خاص دنوں کا، تو آپ جانماز سے سجدے سے نہیں اٹھیں گے۔ تو میں چاہ رہی تھی کہ میں جو یہ ہم عمل کرتے ہیں ہمارے بڑے عمل کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سب مسلمان کرتے ہوں گے، تو میں نے کہا کیوں نہ اپنی اس ولاگ میں ویڈیو میں اپنی پیاری پیاری ماؤں بہنوں کو بتاؤں۔ سب یہ جو مرد حضرات ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، سب پڑھے ہوں گے ماشاءاللہ۔ یاسین پڑھیں، صبح اٹھ کے آپ یاسین پڑھا کریں، اور یہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کاموں کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر کے بھی کام کر رہی ہوں گی، صفائیاں ستھرائیاں، کیونکہ عید قریب ہے اور کام بہت زیادہ ہیں، اور گرمیوں میں مجھے لگتا ہے کہ کام زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ چھٹیوں میں۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوان وسیع کرے، سب کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے، ہنستا بستا رکھے۔ تو آپ نے بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ تو بس صبح جب میں اٹھتی ہوں تو بچے سوئے ہوتے ہیں، کیونکہ دیر سے سو رہے ہیں، اور بس یہ جب میں اٹھتی ہوں تو مجھے ٹینشن ہو جاتی ہے کہ میں نے کولر بنانا ہے، چڑیوں کو کھانا دینا ہے، چڑیوں کا پانی ڈالنا ہے، اور بوتلیں جو برف کی ہے نا، میرے یہ کام کرتی ہوں جو میں کولر بناتی ہوں نا، تو میں برف کی جو بوتلیں ہیں وہ فریزر میں رات کو بھر کے رکھ دیتی ہوں۔ اس طریقے سے برف مجھے توڑنی بھی نہیں پڑتی ہے، کیونکہ جو میری ساس ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، آمین ثم آمین۔ تو وہ ہمیں کہتی تھی کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ لوگوں کے، تو آپ برف توڑتے ہو، بچے مانگتے ہیں، پھر ان کے گلے خراب ہو جاتے ہیں، تو ایسے کیا کرو کہ آپ نا بوتلیں برف کی بنا کے فریزر میں رکھ دیا کرو۔ جیسے صبح اٹھو کولر بناؤ اور اس میں بوتل ڈال لو، اور وہی بوتل جو پانی کی بھری جب میلٹ ہو جاتی ہے تو آپ فریزر میں رکھ دو۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ سے بس یہ ہے کہ ہم یہ کام جو وہ بتاتے تھے بڑے آگے ہم کر رہے ہیں، تو کتنی ہمیں آسانیاں ہوتی ہیں۔ بس ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے بچے نظر نہیں آ رہے ہوں گے، اور یہ کہ یہ ٹائم بہت زیادہ پرسکون ہوتا ہے، صبح صبح کا ٹائم آپ سارے کام ٹائم سے کر لیتی ہیں بچوں کے اٹھنے سے پہلے۔ تو یقین جانے مجھے یہ ٹائم بہت اچھا لگتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، نہ کہ یہ گرمیوں کا موسم ہے، اور گرمیاں بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ عید لے کر آئے، اللہ تعالیٰ سب کے جنہوں نے قربانی نہیں کی وہ قربانی کریں، اور جنہوں نے کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اور روزی میں برکت دے، آمین۔ اور بس یہ کہ آگے بھی میرے جو ولاگز ہیں بہت مزے کے بہت ہی اچھے آنے والے ہیں۔ بس جب آپ سپورٹ کریں گے تو میری ہوگی حوصلہ افزائی، میرا دل بڑا ہو جائے گا، اور میرے دل سے آپ لوگوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں نکلیں گی۔ تو ماشاءاللہ سے بس یہ جو محنتیں ہم کرتے ہیں، اور محنت کے ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے ہیں نا ہلے سے وسیلہ اور حرکت سے برکت ہوتی، جب تک آپ اٹھ کے ہم کام نہیں کریں گے، ہاتھ پاؤں نہیں ہلائیں گے تو کیسے گھر کے کام ہوں گے۔ اسی طریقے سے جب اٹھ کے ہم باوضو ہو کے نماز نہیں پڑھیں گے، تسبیحات نہیں پڑھیں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے، تو کیسے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے؟ نہیں تو اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو
میرے بندوں کے پیچھے بھاگتے ہو، میں نے بھی ان کو عطا کیا اور تمہیں بھی عطا کروں گا، تو بس اللہ سے آپ مانگ کے تو دیکھیں، گڑ گڑا کے تو دیکھیں وہ آپ کی ہر جو بات ہے وہ قبول کرے گا۔ اور قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے اور سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ کسی بھی ٹائم کوئی بات ہم کر دیتے ہیں تو آپ سوچ سمجھ کے بات کیا کریں، اور کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ بعد میں آپ کو بھگتنا پڑے۔ تو اچھے عمل کریں، اچھی نیت رکھیں، کہتے ہیں نیتوں پہ دار و مدار ہوتا ہے، اگر نیت اچھی ہے تو یقین جانیں آپ کے کام بھی آسان ہوں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ کے خیر و برکت گھر میں رہے گی۔ بس یہ ہے کہ چھوٹے عمل ہوتے ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو آسان بناتے ہیں۔ گھر کے کام بھی تو ہم کرتے ہیں نا، سارے کام ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، رات سے ہی ہم پلاننگ کر کے سو جاتے ہیں کہ صبح اٹھیں گے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے، ہم نے بازار جانا ہے، کھانا، تو یہ پلاننگ آپ رات سے کر کے سو جائیں کہ صبح ہم اٹھیں گے تو ہم نے ماشاءاللہ باوضو ہو کے پہلے اچھا آپ کو یہ ایک اور بات بتاتی چلوں، باتوں سے بات نکلی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو میں ٹی وی میں نا LCD میں سورت لگا لیتی ہوں، سورت رحمان۔ آپ یقین جانیں جب صبح آپ اٹھتے ہیں نا پہلے آپ سورت رحمان اونچی آواز میں لگائیں، یقین جانیں جس کونے میں آپ کی یہ آواز جائے گی نا سورت رحمان کی، اور جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں، جو بری چیزیں ہوتی ہیں وہ گھر سے چلی جاتی ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے بیماری، نہاری، حاسدین کی حسد، جلن جیسے بری نظر ہوتی ہے تو وہ آپ کے گھر میں بالکل بھی نہیں ٹھہرے گی، اور ماشاءاللہ اور آپ کا دل و دماغ میں سکون ہی سکون رہے گا، بیماریوں سے بچیں گے، بری نظروں سے بچیں گے۔ اور جو یہ کہ آپ کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں نہیں پتہ ہوتا اور وہ آ جاتی ہیں، ہمارے مطلب مشکلات آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو کہتے ہیں نا بڑے آندھی طوفان بھی دعاؤں سے واپس مڑ جاتے ہیں، تو یہی بات ہوتی ہے۔ تو آپ نے سورت رحمان لازمی گھر میں اونچی آواز میں، اب تو ماشاءاللہ سے بچوں کی چھٹیاں ہیں، اگر ٹی وی پہ نہیں لگا سکتے تو موبائل میں آپ کر لیں، کوئی عمل کر لیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں سورت رحمان کی آواز گونجنی چاہیے۔ سورت منزل ہے اس کو پڑھیں، اس کو پڑھ کے کسی بوتل میں پڑھ کے پھونک کے دیواروں پہ چھڑکیں، اپنے بچوں کو پلائیں، خود پئیں ماشاءاللہ۔ تو بس یہ چھوٹی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں جو کہ بہت بڑی ہیں، بہت